السلام علیکم، میں ہوں شہزادہ معین اور بات کریں ہم ثانیہ گل پلازہ کے حوالے سے تو جو واقعات ہوئے ہیں اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ انسانی جانیں جلتی گئیں اور راکھ کا ڈھیر بنتی گئیں، لیکن حکومتی اداروں کی جانب سے اگر ہم دیکھیں تو سندھ حکومت کی جانب سے اس قسم کی حکمت عملی سامنے نظر نہیں آئی جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بہت زیادہ ریسکیو عملہ تھوڑا دیر سے پہنچا اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر فائر سیفٹی کی چیزیں تھیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب واقعات آگ زیادہ بھڑک اٹھی تو اس کے بعد جو ریسکیو عملہ تھا وہ اپنا کردار ادا تو کرتا رہا، لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر وہاں پر جس طرح 3 سے 4 روز تک اس پہ کام ہوتا رہا، ہمارے پاس وہ جدید مشینیں نہیں تھیں جن کے باعث ہم بآسانی اس ثانیہ کو، کچھ لاشوں کو، کچھ انسانی جانوں کو بچا سکتے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم شاید اب بھی ماڈرن حکمت عملی ہے اس پہ ہم اب تک نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی بنا پر ہم نے دیکھا کہ بہت سی چیزیں ہم سے دور ہوتی گئیں۔ دنیا آج دیکھیں تو چاند پر ہے اور آج ہم جو ہے سیوریج کا نظام ہے اس کو نہیں کر پا رہے ہیں صحیح طریقے سے، یہ المیہ ہے۔ اور اس المیہ پہ اگر ہم بات کریں تو شاید ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بہت وقت گزر جائے گا، بہت ٹائم چاہیے اس کو بات کرنے کے لیے، لیکن آج ہم بات کریں گے ثانیہ گل پلازہ کے حوالے سے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جہاں پر سندھ حکومت اپنا رول کسی نہ کسی طرح ادا کر رہی تھی تو وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون بھی اپنا رول ادا کر رہی تھی۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے قیس منصور شیخ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور کیونکہ یہ وہاں پر موجود تھے اور جس طرح انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے، میں ضرور ان سے جاننا چاہوں گا، یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہمارے پاس وہ سماجی لوگ کہاں تھے جو روڈوں پر کھانا کھلاتے نظر آتے تھے، لیکن شاید اس وقت وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ وقت گزرتا رہا لیکن انسانی جانیں جلتی رہیں، کوئی مدد کے لیے ان تک نہیں پہنچا، جو پہنچا تو وہ شاید پاکستان مسلم لیگ کے عہدیداران تھے۔ اس کے علاوہ جب وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پر زندگی ختم ہوتی رہی تو اس کے ساتھ انسانی جانیں بھی اس دنیا سے فانی ہوتی رہیں۔ تو قیس منصور صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور ان سے آج بات بھی کرتے ہیں ثانیہ گل پلازہ کے حوالے سے، اور وہاں پر انہوں نے اپنا رول بڑا ادا کیا ہے، یہ ضرور جاننا چاہوں گا۔ قیس صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا تھینکس ہے ہمیں کچھ وقت دینے کا۔ کیا کہیں گے ثانیہ گل پلازہ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ثانیہ گل پلازہ میں آپ کو پہلے کریکٹ کروں گا کہ گورنر سندھ وہاں پہ تھے اور انہوں نے سارا وہاں پہ 5 ساڑھے 5 بجے تک رہے، میں بھی وہیں پہ اسی ٹائم تک تھا جب وہ جل رہا تھا۔ لوگ سٹارٹ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، نہ میڈیا سے اتنی آ رہی تھی کہ کوئی بہت بڑی آگ ہے۔ ڈیفینیٹلی چھوٹے چھوٹے آگ کے واقعات روز ہی آ رہے ہوتے ہیں کراچی میں، لیکن 12 بجے کے بعد جب ایک چیز پتہ چلی کہ تو پورا ہی گل پلازہ آ رہا ہے، تو پھر پورا کراچی کے لوگ وہاں جانا شروع ہو گئے۔ پھر جن جن لوگ بچوں جو جابس کر کے گھر اس وقت تک پہنچ چکے ہوتے تھے وہ نہیں پہنچے، ان کے پیرنٹس پہنچے، دکانداروں بڑے ایک بڑا کیوس ہو گیا۔ اس کے بعد فائر بریگیڈ، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کہیں آگ لگتی ہے تو ان کے پاس پانی شارٹ ہوتا ہے، پھر پانی پورا ہوتا ہے تو ڈیزل نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اور پھر وہ پرانے زمانے کے کہ کوئی ہمارے پاس اکوپمنٹس نہیں ہے۔ اور پھر یہ ایک گل پلازہ ایک پہچان تھی کراچی کی اس وقت۔ تو سندھ گورنمنٹ، پاکستانی گورنمنٹ اتنا ماشاءاللہ ان کے پاس فنڈ، اور کتنے عرصے سے یہ کر رہے ہیں کام۔ کوئی ایک ہیلی کاپٹر کو انہوں نے پانی کے لیے یوز نہیں کیا، کوئی ایڈیشنل چیزیں یوز نہیں انہوں نے کی۔ انہوں نے اپنے ہی بوسیدہ سسٹم کے تھرو فائر بریگیڈز کو یوز کیا، جو کہ اندر نہیں جا پا رہے تھے، لوہے کی گرلز کو کاٹ نہیں پا رہے تھے، جس کی وجہ سے انسانی جانیں بہت بچ سکتی تھیں۔ لیکن اس ناقص کارکردگی اور مشینوں کی، پرانے اور نہ ٹرینڈ ہونے والے سٹاف جنہیں کبھی انہوں نے ٹرین نہیں کیا، ان کی وجہ سے یہ شہادتیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے، ان خاندان والوں کو حوصلہ دے۔ باقی دیکھیں، اس واقعے سے سندھ گورنمنٹ کو اب سوچنا چاہیے، اور تاجروں نے جس طریقے سے سٹرگل کی، تاجر جو فرنٹ سیٹ پہ آئے، جس کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ کو شہداء کے لیے پیسے بھی دینے پڑ رہے ہیں، اور گل پلازہ بھی بنائیں گے یہ، اور گل پلازہ کے سامان کا ازالہ بھی کریں گے تھرو FPCCI اور چیمبر کے تھرو، جو کہ CM نے کہا۔ یہ چیزیں رک سکتی تھیں، یہ بھی قوم کا پیسہ ہے، یہ بھی قوم کے بچے ہیں، یہ بھی پاکستان کے بچے ہیں، لیکن اب ان خاندان والوں کو اللہ کرے کہ ایک فری فیئر طریقے سے جو کہا گیا وہ پورا ملے، تو کچھ ان کو ایک آسرا میں، ایک بلدیہ میں ایک فیملی کے پاس گیا، ان کے 2 بچے تھے، ایک 20,000 روپے کی جاب کر رہے تھے، ایک 25,000 روپے، اور اس کے بعد وہ جو ان کے والد تھے وہ کینسر پیشنٹ تھے، ان کے گھر راشن کے پیسے نہیں، 45,000 روپے کمانے والے 2 بیٹے،
جس میں وہ آنے جانے کا خرچہ بھی علیحدہ کرتے ہوں گے, کھانا بھی کھاتے ہوں گے, تو بچتا کتنا ہوگا؟ 20-25-30 ہزار روپے. اور اس میں انہوں نے گھر کا بجلی کا بل دینا, سارا دینا. اب میں سمجھتا ہوں کہ تاجروں سے جو ہماری بڑی میٹنگز ہوتی رہیں جس میں حکیم شاہ وغیرہ سب نے, اور بعض تاجروں نے میئر کا بھی کہا کہ ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اور ایک نئی قیادت میئر کی صورت میں آنی چاہیے. لیکن ایک طرف دیکھا جائے تو میئر کام بھی کر رہا ہے, اپنے حساب سے کر رہا ہے. میئر کراچی جس وقت یہ واقعہ ہوا تو وہ اسلام آباد پہ موجود تھے, اور میرا خیال میں 12 سے 13 فلائٹیں اسلام آباد سے کراچی آ چکی تھیں, لیکن وہ 23 گھنٹے کے بعد کراچی تشریف لاتے ہیں. اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیے, بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ میئر کام بھی کر رہا ہے, لیکن دیکھیں کام تو ہمیں پریکٹیکلی دیکھنا چاہیے کہ اگر میئر صاحب بھی فرسٹ فلائٹ لینی چاہیے تھی, اور میئر کے پاس اتھارٹیز ہیں, فنڈ ہیں, چیف منسٹر ان کا, وہ ان کے جہاز بھی منگوا سکتے تھے, پرائیویٹ جہاز میں بھی منگوا سکتے تھے, لیکن انہوں نے شاید رلائی کر لیا اپنے ٹیم کے اوپر, اپنے فائر بریگیڈز کی پرانی گاڑیوں کے اوپر اور انٹرینڈ سٹاف کے اوپر, جس کا جی, اور ہاں ان کے بھی ذہن میں کی کہ یہ بڑی معمولی ہوگی, لیکن اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا اتنی شہادتوں کے تھرو. اب تاجروں سے بھی بات ہوئی, ہم نے تاجروں نے ایک میٹنگ کی, اس میں بھی ہم لوگوں نے گورنمنٹ آف سندھ سے یہ ڈیمانڈ کی کہ جو لوگ بے روزگار ہوئے کم از کم ان کو 6 مہینے تک بے نظیر انکم سپورٹ میں ڈالیں ان کا نام, جو بے روزگار ہیں, اور 6 مہینے تک وہ اپنی جابس بھی دیکھ لیں گے, جو جاب لیس ہوئے ہیں اس میں جو آپ لوگ منتھلی دیتے ہیں آپ ان کو دیں. دوسرا, آج کل سندھ گورنمنٹ سولر بہت ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے, سولر کے ساتھ ساتھ تاجر مارکیٹس میں اگر سندھ گورنمنٹ فائر ایکسٹنگوشرز دیتی رہے ہر دکان میں, ہر پریزیڈنٹ آف دا بلڈنگ کو دے, تاکہ ہر دکان میں ایک وہ آلہ بھی لگا ہو. یہ آلے کی باتیں تو ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ باقاعدہ سرچنگ بھی ہو رہی ہے, ان مارکیٹوں میں وہ چیزیں فائر سیفٹی کی لگائی بھی جا رہی ہیں. ہر واقعات کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدامات ہوتے ہیں, پھر کچھ عرصے بعد جو ہے اس کو وینڈ اپ کر دیا جاتا ہے. دیکھیں, سیریس تو ہونا پڑے گا. سیریس کب تک ایسے کھیلتے رہیں گے؟ کراچی سے ہر سال ایک نہ ایک بلڈنگ چلی جاتی ہے. اچھا, اس واقعے کے بعد بھی چھوٹی چھوٹی جگہ آگ لگی ہے. اب گورنمنٹ کو سخت ہونا پڑے گا, اسٹرکٹ ہونا پڑے گا, اور اسٹرکٹ ہو کے یہ فائر ایکسٹنگوشرز لگانے پڑیں گے, اور لوگوں کو بھی اس چیز کو لگانا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بڑا واقعہ ہوا تو ساری زندگی اولادیں کہاں سے لائیں گے, اپنے والدین کہاں سے لائیں گے, اپنے شوہر کہاں سے لائیں گے. اس چیز کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ جو تاجر جتنے بھی لیڈرز ہیں ہمارے, حکیم شاہ صاحب ہیں, آپ کے عتیق میر صاحب ہیں, جاوید قریشی صاحب ہیں, گوپلانی صاحب ہیں, یہ سارے جتنے بھی ہیں, اور میں جن کا نام بھول گیا ہوں وہ بھی, رضوان صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ, کاشف صاحب رانی, یہ جتنے لوگ ہیں نا, یہ سب جو ہے اپنی مارکیٹس میں سیریس نوٹ پہ کام کر رہے ہیں. اور میں سندھ گورنمنٹ کو کہوں گا کہ خدا کے واسطے جو بڑی مارکیٹس ہیں اس میں ایک فائر بریگیڈ ویسی گاڑی کھڑی کر دیں. ہر جگہ مارکیٹ میں ایک ایک کھڑی ہوگی نا, تو یہ آپ کا ایکسکیوز ختم ہوگا, پانی نہیں ہے, وہ نہیں ہے, تو آپ خدا نہ خواستہ کبھی ہو تو دیر اینڈ دن ہوتا رزلٹ. کیا ایک کراچی جو 70 گنا ریونیو پورے ملک کو دیتا ہے, اس میں 100 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں 100 مارکیٹس میں کھڑی نہیں کر سکتے؟ انہی تاجروں نے تو پورا ملک چلانا ہے, تو 100 گاڑیاں آپ کے لیے کیا ہیں؟ جہاں پروٹوکول کے لیے ریووز لیتے ہیں, لینڈ کروزرز لیتے ہیں, کون کون سی گاڑی نہیں دیتے, اتنے اتنے پولیس اہلکار لگاتے ہیں, تو بھائی 100 گاڑیاں منگوائیں اور ہر مارکیٹ میں لگائیں, اور آپ دیکھیں کہ اس سے کتنے لوگوں کی زندگیاں بچیں گی, اس سے کتنے لوگوں کی زندگی بچ سکتی ہے. انہوں نے بات کی کہ فائر بریگیڈ کی گاڑی کے حوالے سے, اور جس طرح ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا جو ثانیہ گل پلازا کے اندر یہ جو پانی ختم ہوتا دکھائی دیا ٹینکر کے اندر, فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تھوڑی لیٹ پہنچی, اور اس کے بعد ابھی جو کرنٹلی نیوز آئی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈی آئی جی ٹریفک کے پیر محمد شاہ کو بھی معطل کر دیا گیا, اور جواز یہ بنایا گیا کہ ٹریفک کا عملہ صحیح کام نہیں کر رہا تھا, ریسکیو عملے کو اس سے ثانیہ گل پلازا میں پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی, اس بیس پہ انہیں معطل کیا گیا. اور کیس منصور شیخ صاحب سے یہ ضرور پوچھوں گا, اگر ہم دیکھیں تو جہاں پر مختلف اقدامات اچھے ہو رہے تھے, ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ جو ہے, جس طرح ہم نے دیکھا کہ ٹریفک کے معاملات کو بڑے احسن طریقے سے وہ کام کرتے دکھائی دے رہے تھے, تو اب ان کی معطل کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری آ جائے گی ٹریفک کے معاملات میں, اور یہ جو ان پہ الزامات لگے کہ ریسکیو کا عملہ جو ہے تھوڑا سا لیٹ پہنچا ہے, اس پہ انہیں معطل کیا گیا؟ اگر تو یہ ایکسکیوز ہے کہ ان کو ریسکیو عملے کی وجہ سے معطل کیا, تو اس وقت جو پولیس چیف اس ایریے کے ہوں گے, ایس پی, ان کو بھی معطل کر دینا چاہیے تھا, کیونکہ اصل تو جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی سروس لیٹ تھی, اور دوسرا یہ تھا کہ اس ایریے میں بھی کافی جو لوگ تھے انہوں نے بھی روڈ کافی کور کر کے رکھی ہوئی تھی, اور انہوں نے بھی ایمبولینس جب آتی تھی یا فائر بریگیڈ آتی تھی اسی وقت راستہ دے رہے ہوتے تھے.
اس کو ایمٹی کرانا ٹریفک پولیس کا کام نہیں تھا، ٹریفک وہ کام پولیس کا تھا. پولیس روڈ کو پورا صاف رکھتی اور ٹریفک پولیس والے اپنی ٹریفک کی روانی رکھواتے. تو یہ اب جو بھی میٹر ہے ان کا. اور لیکن جہاں تک میرا خیال ہے اگر ٹریفک کی بات کی جائے تو ان کے آنے سے جو ہے پیر صاحب کی وجہ سے ٹریفک بڑی بہتر ہوئی کراچی میں. ایون میں سیٹ بیلٹ نہیں لگاتا تھا تو میں بھی سیٹ بیلٹ لگاتا ہوں، آپ بھی لگاتے ہیں، سارے لگاتے ہیں. تو یہ انہی کی مہربانی. اور کوئی اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ وی ہیو نو نالج، لیکن اس میں ان کو بلیم نہیں دے سکتا. اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ ٹریفک کے معاملات ہوتے ہوئے بھی بہتر نظر آئے، لیکن کیسب سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ جہاں پر بہت زیادہ ٹریفک کے معاملات نظر آ رہے تھے وہاں پر اب ٹریفک کے معاملات کچھ بہتر ہوتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تعمیراتی کام اگر ہم دیکھیں نا سندھ گورنمنٹ کے تھرو جو اس وقت جاری ہیں شہر بھر کے اندر، اس کے باعث شام کے ٹائم کہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کا جو دباؤ ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے روڈوں کے اوپر. اور اس پہ میں ضرور پوچھوں گا کہ کیونکہ اس وقت جتنے پروجیکٹ چل رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں میں نے اگر ذاتی طور پر 3-4 پروجیکٹ پہ اگر کام کیا اس پہ میں نے جو ڈاکومنٹری بنائی ہے اس پہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ وقت جو تعین کیا گیا تھا اس سے بھی ابو ہوتا دکھائی دے رہا ہے. کیسا اب اس پہ کیا گئی؟ دیکھیں یہ جو ٹریفک کا سب سے بڑا ایشو ہے نا وہ ٹوٹی ہوئی روڈیں ہیں. پھر جو کنسٹرکشن ہو رہی ہیں انہوں نے بھی دیکھیں فٹ پاتھ کور کیے ہوتے ہیں اور پھر ادھر اپنا سیمنٹس رکھا ہوتا ہے، کوئی سسٹم کے ساتھ کام نہیں ہوتا. اگر ٹریفک کے روڈ کے چھوٹے چھوٹے پیچز ختم کر دیجیے. اب سپوز کریں یہ ایک روڈ ہے، یہاں پیچ ہے، یہاں پیچ ہے، تو گاڑی والے کیا کرتے ہیں اس پیچ سے ایسے نکلتے ہیں، اسٹریٹ نہیں نکل رہے ہوتے. میں بڑی دفعہ یہ نوٹ کرتا ہوں، میں نے پچھلے دنوں پیچز بھی بند کرائے، لیکن میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو یہ چاہیے جو صحیح روڈوں کے پیچز ہیں اس کو ارجنٹ بیس پہ کرے. بلیو میں 3 دن میں کر سکتی ہے گورنمنٹ، کیونکہ پیچز اگر روڈ کے اوپر روڈ اتنی زیادہ مشینری، اتنے ٹھیکیدار، اتنے چیئرمین، اتنے وائس چیئرمین، اتنے ٹاؤن چیئرمین کہ ہوتے ہوئے ان کو 3 دن سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے. ٹریفک کے پیچز ہوں گے، ایکسیڈنٹس کم ہوں گے. موٹر بائک والا بھی دیکھتا ہے گڑھا آئے گا، اس گڑھے میں وہ جائے گا تو موٹر سائیکل پلٹ جائے گا، تو وہ ایسے نکلتا ہے. اگر وہی نہ ہوتا تو ایسے نکلتا. تو 2-3 چیزیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا جہاں پر ہم حکومت پر بہت سے تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں وہاں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ ہمارا اپنا کام بھی ہوتا ہے جسے ہم بآسانی اسے کر بھی سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے. ہم پتھارے لگا لیتے ہیں لیکن اس کو صحیح جگہ پر ہم نہیں لگاتے. تو اس پہ بھی میں پوچھوں گا اس وقت اگر شہر بھر کے اندر دیکھیں تو بہت سے پتھارے موجود ہیں، لیکن کچھ حکمت عملی جب حکومت کی جانب سے آتی ہے تو اسے فوراً صاف بھی کر دیا جاتا ہے. ہم نے پچھلے دنوں بھی دیکھا کہ ایک ٹریفک اہلکار پر تشدد بھی ہوا صدر کے اندر، لیکن اس کے بعد جب حکمت عملی بنائی گئی تھوڑا سا سخت چیزوں کو کیا گیا تو وہ پتھارے بھی ہٹ گئے، روڈ بھی کلیئر ہو گیا. تو کچھ قصور تو ہمارا اپنا بھی ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں آپ کسی بھی جگہ فٹ پاتھ پہ چلے جائیں، آپ کراچی کینٹ اسٹیشن کے سامنے جائیں، فٹ پاتھ پہ نائی بیٹھے ہیں، آئل کی دکانیں لے کے بیٹھے ہیں، اس کو سارا فٹ پاتھ کو کمرشل کر دیا. آپ بتائیں لوگوں کے پاس پیدل چلنے والے بھی سڑک پہ چل رہے ہیں. فٹ پاتھ نہیں ہوں گے تو پیدل چلنے والا کہاں چلے گا؟ گورنمنٹ کو فٹ پاتھوں کو صاف کرنا چاہیے تاکہ پیدل چلنے والے جو سڑک پہ چل رہے ہیں جن کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں وہ بھی رک جائیں. گورنمنٹ کی سختی رول کے مطابق کوئی بھی ڈس لائک نہیں کرے گا، لائک کریں گے. پنجاب گورنمنٹ نے کیا، مریم نواز نے کیا، سارا مارکیٹ صاف کی، تو لوگوں نے ناپسند نہیں کیا بلکہ پسند کیا. لوگوں نے لائک کیا، پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں نہیں، دنیا کے پاکستانی اپریشیٹ کر رہے ہیں، دنیا کی گورنمنٹ ان کو فالو کر رہی ہے. ستھرا پنجاب آپ کے سامنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف سندھ سخت سٹیپ لے لوگوں کی جان و مال کے لیے. فٹ پاتھوں سے ساری انکروچمنٹ ہٹائے، جو پتھارے چل کھڑے میں کہیں پہ بھی اللیگل ہے اس کو ہٹائے. قوم آپ کے ساتھ ہے. ٹریفک کے لیے آپ سڑکیں جو ابھی منظوری دی ہے، سی ایم صاحب نے بہت اچھا کام کیا کہ اگر یہ سڑکیں ایمانداری سے آنیسٹلی جس لیول کے پیسے دیے گئے ہیں، فرسٹ کیٹیگری فرسٹ لیول کی ہائی لیول کی سڑک کے دیے گئے ہیں، اگر اس لیول پہ بنے تو یہ 10 سال تک سڑک نہیں کہتی، کچھ بھی نہیں کہتی، نہ ٹوٹے گی نہ گڑھے ہوں گے. آج سڑک بننے کے 6 دن کے بعد گڑھے شروع ہو جاتے ہیں، بارش میں اتر جاتی ہے، اس کے بعد کہاں سے پیسہ لائے گی؟ پھر اس کو بنانے کے لیے دوبارہ ٹیکسوں پہ لایا جاتا ہے اور غریب اور عام آدمی جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے. حکومت کو کام کرنا چاہیے. 1% بیسٹ کوالٹی کے کام کر رہی کہ جو پیسے دیتی ہیں وہ کام ٹھیکیداروں سے لیں. جس ٹھیکیدار نے پرانی سڑکیں بنائی ہیں اور وہ تھوڑے عرصے بعد ٹوٹی ہیں، گڑے ہوئے ہیں، اس سے فری میں بنائیں. اسی کو کہیں، جو نیا ٹھیکیدار آیا اس کو کہیں کہ بھئی یہ والے گڑے تم بند کر کے دو، اس مین شارع فیصل کے تم میر شارع قائدین کے بند کر کے دو، فلاں، تو سارے فری میں کریں گے. ان کے 4-4 5-5 6-6 ڈمپر لگنے ہیں.
اس کو کام کریں، سیریس لیں، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں. اسی لیے گورنمنٹ ہوتی ہے، اور گورنمنٹ اپنے کام کرے. گورنمنٹ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، ماں کی طرح بچوں کو کریں. آج دیکھیں اس کی وجہ سے کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، موٹر سائیکل میں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم سندھ بلاول بھٹو صاحب جو بڑے سیریس نوٹ پہ کراچی کو ترقی یافتہ اور سندھ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں گے تاکہ لوگ آپ سے اسی طرح خوش ہوں جس طریقے سے مریم نواز سے خوش ہو رہے ہیں. پاکستان پنجاب کے اندر خوشی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، وہاں کے روڈ کشادہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن ایک آخری سوال میں ضرور پوچھنا چاہوں گا. کچھ قصور، جس طرح میں کہہ رہا ہوں بار بار، کہ کچھ قصور ہمارا اپنا بھی ہے، اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ جہاں پر ثانیہ گل پلازا ہوا تو اس کے بعد آگ مختلف جگہوں پر لگتی بھی نظر آئی. مختلف شاپنگ سینٹر پہ بھی دوبارہ آگ لگی، مختلف رہائشی ایریا کے اندر بھی آگ لگی. ایک نجی کمپنی کی بھی ایک آگ کو میں نے بھی 2 دن کے بعد وہ کور کیا. اور اب میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ جہاں پر رہائشی ایریا ہوتا ہے وہاں پر کیا گودام بنانا کسی کمپنی کے لیے بیسٹ ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس گودام میں آگ لگی اور اس کے آس پاس تمام فلیٹس بنے ہوئے تھے. رہائشی ایریا کے اندر گورنمنٹ کس طرح الاؤ کر دیتی ہے کہ انہیں گودام بنایا جائے اور پھر اس میں آگ بھی لگ جاتی ہے؟ رہائشیوں کو بھی بڑی ٹینشن ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا اس کو باقاعدہ سیل کیا گیا. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کیسا کہ جب چیزیں ہو جاتی ہیں نا تو پھر ہم اسٹیپ لیتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کا، جیسے آپ نے بھی بات کی، میں نے بھی آپ کو بتایا، گورنمنٹ سختی کرے، سختی میں اصول لے کر آئے، رولز کو فالو کریں، لوگ خوش ہوں گے. اگر ریزیڈینشیل ایریا میں گوڈاؤنس نہ ہوں اور وہاں سے ریموو کریں تو اہل علاقہ خوش ہوگا، نہ کہ اگینسٹ ہوگا. تو گورنمنٹ ہر وہ کام کرے جو سچا ہے، اچھا ہے، جس سے لوگوں نے پسند کریں. ہم ان کے ہر کام میں، پوری قوم، پورا کراچی، پورا سندھ، پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے، جیسے مریم نواز کے ساتھ ہے. بات کی کہ سندھ حکومت اپنا رول ادا کرے. جب اپنا رول ادا کرے گی نا تو ہر ایک چیز بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں، جس طرح آج کیس منصور شیخ صاحب نے کہا کہ ہمیں رول ادا کرنا ہے، چاہے وہ یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جو جماعتیں ہیں، وہ اپنا رول کراچی کے لیے ادا کرتے دکھائی دیں. امید کرتے ہیں کہ جہاں کراچی کے لیے روڈ کشیدہ ہوں گے وہاں پر اچھا پاکستان بنتا ہوا دکھائی دے گا. کیمرہ مین اقبال قریشی کے ساتھ شہزادہ معین، کراچی.